آج اسلام آباد کچہری کے بالکل سامنے کہا جاتا ہے جی خودکش دھماکہ ہوا، جس میں 12 افراد شہید اور 30 سے زائد افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب کیڈٹ کالج وانا، یہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا لیکن تمام طلباء اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ یہ جب بھی ہندوستان میں انتخابات ہوتے ہیں، آج وہاں انتخابات ہیں بہار میں، اور اس سے قبل یا اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور اپنے وہاں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ ہوتا ہے۔ حالانکہ گزشتہ روز دہلی میں ہوا سلنڈر دھماکہ تھا، اس کو انہوں نے ابھی دھماکہ ہوا، زخمیوں کو اٹھایا بھی نہیں گیا تھا کہ ان کی میڈیا نے پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ کچہری کے بعد جو خودکش حملہ ہوا اور کیڈٹ کالج وانا، وہاں بھی خودکش حملہ اور دہشت گردی نے وہاں کوشش کی۔ 650 کے قریب کیڈٹس تھے، اللہ کا شکر ہے سب کو بحفاظت، اساتذہ کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں نویز زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش بہت شکریہ سر۔ ان دونوں واقعات کو کس طرح دیکھیں گے ہندوستانی انتخابات کے ساتھ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، میں یہ تینوں واقعات کی کڑیاں آپس میں ملاتا ہوں۔ پہلا واقعہ کل شام دہلی میں ہوا، جس میں ایک گاڑی میں انہوں نے دکھایا کہ خود ساختہ جناب وہ گاڑی ٹکرا دی اور بم سے پھٹ گئی، اور وہیں قریب ہی ان کا صاف لگ رہا تھا فورس کا آدمی ہے جو صحافی بن کے میڈیا کو بول رہا تھا کہ جناب یہ وہ اتنی جلدی پتہ بھی لگ گیا کہ جناب فلاں مسلمان نام لے کے بولا یہ اس کی گاڑی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا اس قسم کے، اور الیکشن اس کے نیکسٹ ڈے تھا۔ مودی وہ اژدہا ہے جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے۔ بالکل، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جو واقعات ہوئے، اس نے اپنے ہی لوگوں کو مروایا، اور ان کا اپنا ہی پریس، ان کے اپنے ہی اسمبلی نے یہ بات بتائی کہ یہ آپ خود اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر الیکشن سے، بہار کے الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ واقعہ وہاں کیا، اور وہاں کے واقعے کا تانا بانا صاف انڈیا اور افغانستان سے ملتا ہے۔ ان کی ٹیلی فون کالیں جو وہاں سے وہ کر رہے تھے وہ انٹرسیپٹ ہوئی، دہلی اور کابل کی ملی بھگت، بالکل صاف ثبوت ہیں، واضح ثبوت ہیں کہ وہ وہاں سے فون پہ انسٹرکشن لے رہے تھے، ویڈیو بنا کے بھیج رہے تھے اپنے ہینڈلرز کو، اور وہاں پہ ہوا ایک بہت بڑا سانحہ ہونے سے بر وقت کارروائی ہماری فورسز نے بچا لیا، ورنہ وہاں سینکڑوں طلباء تھے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ ساتھ ہی ساتھ اب کچہری پہ بھی انہوں نے اسی قسم کا ایک گاڑی میں خودکش حملہ کیا، اور اس میں 10-12 سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں اور درجنوں افراد شدید زخمی ہیں، اور یہ دکھانے کے لیے کہ ادھر کیا ہے تو ادھر کیا ہے، یہ ساتھ دونوں، ادھر بھی انہوں نے کیا، ادھر بھی انہوں نے ہی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جتنا ہم تحمل اور رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بالکل ہمارے سمجھ لیں کہ برداشت کی حد گزر چکی ہے۔ افغانستان کے 2 دور ہوئے اور ساری چیزیں بتاتے رہے، لیکن انہوں نے میں نہ مانوں والی بات کی، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے کچھ دنوں پہلے کہہ دیا تھا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ یہ پلان کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی پلان کریں، اور وہی ہوا، اور انہوں نے صرف انہی دنوں میں جس میں خدشہ تھا وہ اس طرح کا کیا۔ تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اتنا ایکسپوز ہو گئے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو چیز کر رہا ہے، اور ہم پہ مطلب جنگ مسلط کر رہا ہے۔ اب اگر اس کا بھی ہم جواب نہ دیں تو پھر کیا کریں؟ جب ہمارے سرزمین پہ افغانستان سے حملہ ہو اور ان کے ہینڈلرز ہوں، اور تب بھی ہم اگر ان پہ کارروائی نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ کوئی دنیا ہمیں بتا دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کارروائی ہونی چاہیے، اور شدید ہونی چاہیے، اور ایسا واضح پیغام دینا چاہیے کہ ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی مذمت نہیں، صرف مرمت ہونی چاہیے ان لوگوں کی، مرمت نہیں، مرمت ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ اسلام آباد خودکش جو حملہ ہے یہ ویک اپ کال ہے، اور اس ماحول میں افغانستان سے کامیاب مذاکرات کی امید رکھنا فضول ہوگا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد حملے سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے تمام علاقے ہماری زد میں ہیں، پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ تو یہ پاکستان کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات کرنے کے بعد، اور جو بھی ہینڈلر ہیں ان کے وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دہلی میں۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات کے پہلے دور کے دوران ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اب کچھ کیا پاکستان نے تو ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے۔ یہ جو خودکش میں تو کہوں گا حملہ ہے، یہ صاف اسی چیز کی کڑی ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ جناب یہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم یہ کریں گے۔
تو اگر وہ یہ کریں گے تو اب ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم بھی ہمارے ہاتھ سے قابل دور تھوڑی ہیں, ہمارے ہاتھ سے یہ ہینڈلرز دور تھوڑی ہیں. ہمارے ہاتھ سے اگر ان کی حکومت کٹ پٹلی بنی ہوئی ہے انڈیا کے ہاتھوں میں تو کوئی بھی دور نہیں ہے. اور پھر جنگ میں سب کچھ ہوتا ہے, سب لوگوں نے دیکھا ہے. پھر کوئی بلیم نہیں کرے پاکستان کو. اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ واضح طور پہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے, بتا رہی ہے. آج سارا دن انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہینڈلرز ہیں, یہ ثبوت ہیں, اور یہ وہاں سے حملہ ہوا ہے, یہ انٹرسپٹ کالیں کی ہیں. ان کو چاہیے تمام ملکوں کے سفارتکاروں کو بلا کے اس کی بریفنگ دے کے یہ بتائیں کہ یہ ہے, تاکہ کل جب پاکستان کارروائی کرے تو کسی کے پاس کوئی الفاظ نہ ہوں. خاص طور سے افغانستان کی حمایت میں جو ہمارے 2-3 برادر ملک ہیں ان کو ضرور بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. آپ کے ملک میں اگر ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی یہی کریں گے نا, تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو ضروری ہے اس کا جواب اس سے سخت دینا چاہیے اور بھرپور دینا چاہیے. شاید انڈیا اگر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم افغانستان میں بزی ہو جائیں گے تو وہ ادھر سے گھسے گا, ان کی مجال نہیں ہے وہ گھسے گا. اگر گھسے گا تو ہم 2 طرفہ بھی لڑ سکتے ہیں. اتنی طاقت الحمدللہ پاکستانی فورسز کے پاس ہے کہ وہ 2 طرفہ بھی لڑ سکتے ہیں اور دونوں طرف ان کو ایسا جواب دے سکتے ہیں کہ ان کی سوچ ہوگی.